بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ورثہ کی ایک اور قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مغرب میں مسلمانوں کے متعلق جو غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کی ترقی کے لیے کبھی کام نہیں کیا، اس کو غلط ثابت کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ زمانہ وسط یعنی مڈل ایجز، جن کو مغرب میں ڈارک ایجز کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ڈارک نہیں بلکہ مسلمانوں کی گولڈن ایج تھی. اور اگر اس زمانے میں مسلمانوں نے سائنس اور علم کی ترقی کے لیے کام نہ کیا ہوتا تو آج مغرب اپنی ڈارک ایج یعنی دور جہالت سے گزر رہا ہوتا. ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک مسلمان سائنسدان پر پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں. پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے میرے دوست نبیل احمد اور عبد الواسع. ہمارا آج کا پروگرام جس عظیم مسلمان سائنسدان پر ہے ان کا نام الرازی تھا. آپ کو مغرب میں ریزز کے نام سے پہچانا جاتا ہے. آپ ایک ماہر طبیب کیمیا دان تھے اور اس کے علاوہ آپ نیچرل سائنسز میں بھی ایک بڑا مقام رکھتے ہیں. تو آئیے آپ کے حالات زندگی کے متعلق نبیل احمد سے پوچھتے ہیں. محمد ابن زکریہ الرازی کا تعلق ایران کے تاریخی شہر رے سے تھا. اس شہر کی تاریخی اہمیت اسی امر سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں 6000 قبل مسیح سے لے کر آج تک آبادی قائم ہے. اس میں بہت ساری قدیم عمارتیں بھی محفوظ ہیں. شاہراہ ریشم پر واقع یہ شہر موجودہ دور میں تہران کی حدود کے اندر ہی آ جاتا ہے. اس شہر میں امام رازی جیسے عالم بھی پیدا ہوئے اور ابن سینا نے بھی اپنا زیادہ تر کام اسی شہر میں کیا ہے. الرازی کی پیدائش 865 عیسوی کی ہے. کہا جاتا ہے کہ لڑکپن میں ان کو موسیقی کا بہت زیادہ شوق تھا. بعد میں ان کا دھیان الکیمیا گری کی جانب ہو گیا، لیکن آخر میں انہوں نے طب کو بطور پیشے کے اپنا لیا اور اس سلسلے میں ان کو بادشاہ کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی. بادشاہ نے ان کو شاہی ہسپتال کے ناظم کے طور پر بھی رکھ دیا اور بادشاہ کے اعزاز میں انہوں نے اپنی کتاب الطب المنصوری کا نام بھی بادشاہ کے نام سے منسوب کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جب بغداد میں خلافت بدلی تو وہ بغداد جا بسے اور ادھر کے ایک مشہور ہسپتال مقتدری میں ناظم کے طور پر خدمات سر انجام دیں. لیکن خلیفہ کی وفات کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر رے لوٹ آئے اور ادھر انہوں نے ایک مکتب یا اسکول کی بنیاد ڈالی جدھر وہ استاد کے عہدے پر فائز رہے. ادھر انہوں نے طلبہ کی ایک قسم کی حلقہ بندی بھی کی جس میں اس طرح ہوتا تھا کہ اگر کوئی سائنسی مسئلہ درپیش آتا تو اسے سب سے پہلے حلقے کی جانب بھیجا جاتا. اگر اس حلقے کے طلبہ اس کو حل کرنے میں ناکام رہتے تو اس کو اگلے حلقے کی جانب بھیج دیا جاتا اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا. آخر میں اگر یہ مسئلہ کسی بھی حلقے سے حل نہ ہو سکتا تو پھر یہ الرازی کے سامنے پیش کیا جاتا. الرازی کے علمی مخالفوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں. اس فہرست میں ابن سینا اور البیرونی کے نام سر فہرست آتے ہیں. الرازی تاریخ میں ایک دریا دل اور سخی انسان کے طور پر جانے جاتے ہیں. وفات سے قبل کہا جاتا ہے کہ وہ بینائی سے محروم ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی آخری بیماری میں یہی فیصلہ کیا کہ ان کا وقت آ گیا ہے، اس لیے انہوں نے اپنا علاج کرانے سے بھی انکار کر دیا. انہوں نے 925 عیسوی میں وفات پائی، لیکن ان کا نام زندہ رہا، شہرت دنیا میں پھیل گئی. اب وہ کام جس کی بنیاد پر ان کی شہرت قائم ہے کو جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں عبد الواسع کی طرف. شکریہ نبیل. الرازی ہمہ وقت ایک فلاسفر بھی تھے اور حکیم بھی. آپ نے فارمیسی کے شعبے میں بھی کام کیا اور اس کے علاوہ آپ ایک مایہ ناز الکیمیا دان بھی تھے. آپ کی سب سے اہم خدمات طب کے شعبے میں ہیں. طب کے شعبے میں جو الرازی کی خدمات ہیں ان کا مفصل جائزہ لینے کے لیے تو اس طرح کے بے شمار پروگرام درکار ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں ان کے خدمات کی ایک فہرست پیش کرتا ہوں. الرازی نے اپنے کتاب میں چکن پاکس اور سمال پاکس جو اس زمانے کی ایک کافی زیادہ پھیلی ہوئی بیماریاں تھیں ان کے بارے میں بھی لکھا ہے. آپ نے ان بیماریوں کے درمیان فرق واضح کیا. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان بیماریوں کا کیسے علاج کیا جا سکتا ہے. اور آج انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا بھی
اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ الرازی کا وہ کام بالکل ویلڈ ہے۔ اس کے علاوہ الرازی نے امیونولوجی اور الرجی کے بارے میں بھی لکھا۔ آپ نے سب سے پہلے دنیا کو یہ بتایا کہ کس طرح ایک شخص جب پھول کو سونگھتا ہے تو اس کے زرد دانے یعنی پولنز کی وجہ سے اسے الرجی ہو سکتی ہے، جسے آج کل ہی فیور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الرازی نے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ جو بخار ہوتا ہے یعنی کہ فیور، وہ انسانی جسم کا ایک دفاعی میکانزم ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں طبیبوں کو اس بات کو بھی بتایا کہ دفاعی میکانزم یا انسان کی جو امیونولوجی ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ الرازی نے فارمیسی کے شعبے میں بھی کام کیا، یعنی کہ آپ نے نہ صرف بیماریوں کی تشخیص تک اپنا کام محدود رکھا، بلکہ آپ نے کس طرح ان بیماریوں کا علاج کیا جائے اس کے بارے میں بھی دنیا کو بتایا۔ آپ نے سب سے پہلے کیمیا کے مختلف عوامل کو استعمال کرتے ہوئے دوائی تیار کرنے کا پروسیس بھی دنیا کو سکھایا۔ اس کے علاوہ الرازی نے بچوں کے خاص امراض پر ایک کتاب بھی لکھی جو پیڈیاٹرکس یعنی بچوں کے علاج کی بانی بھی ہے۔ اس کے علاوہ الرازی نے ایک ایسی کتاب بھی لکھی جس میں آپ نے عام انسان کے لیے عام فہم زبان میں یہ بتایا کہ کس طرح چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، جس میں سر درد، بخار اور نزلہ وغیرہ شامل ہیں، یعنی کہ یہ دنیا کی پہلی میڈیکل مینول کے طور پر سامنے آئی۔ یہ تو ہوا مختصر تذکرہ الرازی کے طب کے لیے خدمات کا، لیکن الرازی ایک مایہ ناز الکیمیا دان بھی تھے، بلکہ جیسا کہ آپ کو نبیل نے بتایا انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات ایک الکیمسٹ یعنی الکیمیا دان ہونے سے شروع کی تھی۔ آپ نے کیمسٹری میں سب سے پہلے کیروزین کو پیٹرولیم سے علیحدہ کیا، یعنی کہ آپ نے مٹی کا تیل علیحدہ کرنے کا طریقہ بھی دنیا کو سکھایا، اور اسی پروسیس کو استعمال کرتے ہوئے آج پیٹرولیم کی مصنوعات بنائی جاتی ہیں جو کہ آج کی تیز رفتار زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے علاوہ کیمیا کے شعبے میں آپ نے مختلف آپریٹسز یعنی کہ آلات اور مختلف پروسیسز یعنی کہ عوامل بھی متعارف کروائے جن کا آج کل ہمیں انڈسٹریز میں استعمال نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک فلاسفر بھی تھے۔ آپ نے ارسطو کی فلسفی کو جھٹلایا اور فیتاگورس اور دیگر یونانی فلاسفر کی فلسفی کو اپنایا۔ اسی بدولت آپ کو اس وقت زمانے کے علماء کی دشمنی بھی مول لینی پڑی۔ غرض یہ کہ الرازی ایک ایسے نوجوان تھے جو اپنی نوجوانی کی عمر میں تو میوزک یعنی موسیقی سے لگاؤ رکھتے تھے، لیکن اپنی میچورٹی یا بلوغت تک پہنچنے تک آپ نے فلسفی، کیمیا اور طب کے شعبے میں اہم کارنامے سر انجام دیے جن کی چمک ہمیں آج کی ماڈرن زندگی میں بھی نظر آتی۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ تھوڑی سی معلومات میں بھی اس میں ایڈ کرتا چلوں۔ الرازی نے 184 کتابیں لکھی جن میں سے 22 کیمسٹری یعنی کیمیا پر تھیں، اور اس کے علاوہ ان میں سے بہت ساری کتابیں طب پر تھیں، اور بلا شبہ ہم الرازی کو دی عربک گیلن یعنی عربی میں جالینوس کا ہم پلہ سائنسدان قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الرازی کی بہت ساری خدمات ہیں، جیسا کہ واسع نے آپ کو بتایا۔ تھوڑا سا خلاصہ ہم لیتے چلیں کہ آپ نے اسمال پاکس، چکن پاکس کا علاج کا طریقہ ایجاد کیا، اور اس کے بعد دوسرے مغرب ڈاکٹرز آئے اور ان کی ویکسین کا طریقہ ان کے سیرے بندہ جنہوں نے کام کیا اس پر۔ اس کے علاوہ کیمسٹری میں ان کی خدمات ہیں، الکیمی میں انہوں نے کافی ساری خدمات سر انجام دی۔ ہم نے الرازی کی زندگی پر نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ ایک منچلا نوجوان جو کہ موسیقی سے شغل رکھتا تھا، بعد میں دنیا کے بڑے بڑے کیمیا دانوں اور ماہر طب میں شمار ہونے لگا۔ مسلمانوں نے سائنس میں بلا شبہ بہت سارا کام کیا، اور اس کے بعد جب ان کے کام کو یورپی زبانوں اور خاص طور پر لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا تو ان کے ناموں کو بگاڑ کر پیش کیا گیا،
جس کی وجہ سے یہ پتہ نہ چل سکا کہ آیا یہ مسلمان تھے یا کس قوم سے تعلق رکھتے تھے. مثال کے طور پر ابو القاسم زہراوی کو البوقاسس، ابن الحسن کو الحزن اور الرازی کو ریزز کے نام سے جانا جاتا ہے. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور مطلع کیجیے. اگر آپ کے مسلم سائنسدانوں کے متعلق کوئی سوالات بھی ہیں تو وہ بھی ضرور ہمیں بھیج دیجیے، ہم ان کا جواب دیں گے. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے pakistan@mta.tv. میں ایک بار پھر بتا دوں، pakistan@mta.tv. انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے نوید احمد اور میرے دوستوں نبیل احمد اور عبد الواسع کو اجازت دیجیے. شکریہ.